نبوت کا بھی 5واں سال تھا، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت مل چکی تھی۔ ابتدائی یہ دور چل رہا تھا جب حالات، آزمائشیں، تکلیفیں بڑھ گئیں۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی ہجرت کرنے کی کہ یہ مکہ چھوڑ کر ہم لوگ کہیں اور چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو سن 5 نبوی میں یعنی بعثت کے 5ویں سال میں 11 مردوں نے 5 عورتوں نے ہجرت کی، یعنی تقریباً یہ 16 افراد تھے، جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی گھر والی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ پہلا جوڑا تھا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی تھی۔ پھر یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ یہ ہجرت الی الحبشہ، ہجرت الی المدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حبشہ میں اس وقت جو بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا، اور نجاشی عیسائی تھا لیکن معتدل مزاج تھا، اپنے مذہب کے اوپر برقرار تھا۔ ان صحابہ کے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، یہ بھی ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب یہ لوگ حبشہ میں پہنچے، وہاں پر ان لوگوں نے ٹھکانہ بنا دیا۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ حبشہ گئے، تو مشرکین نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو واپس لے کر آؤ تاکہ ان کو دوبارہ اذیتیں اور تکلیفیں دی جائیں۔ تو مشرکین کے نمائندے حبشہ پہنچے، نجاشی بادشاہ کے پاس، کہا ہمارے لوگ آپ کی طرف آئے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین انہوں نے اختیار کیا ہے، کہیں وہ آپ کے لوگوں کو بھی گمراہ نہ کر دیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کرو، وہ نیا مذہب لے کر آئیں۔ تو بڑی برائیاں، خامیاں بیان کی، لیکن نجاشی نے کہا میں اس وقت تک حوالے نہیں کروں گا جب تک میں ان لوگوں سے خود ان کے دین کے بارے میں معلومات نہ لے لوں۔ تو نجاشی نے اپنے محل کے اندر یہ جو صحابہ اکرام تھے ان سب کو بلایا، تو اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کہا آپ لوگ کون سے مذہب کو لے کر آئیں کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نیا مذہب، نیا دین لے کر آئیں، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت جعفر نے ایک بڑی پرزور تقریر کی۔ نجاشی بیٹھا تھا، اراکین سلطنت بھی تھے، گورنر بھی تھے، تو حضرت جعفر تیار کھڑے ہوئے، کہا بادشاہ سلامت، ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ پیغمبر آئے کہ جس نے زندگی ہمارے درمیان گزاری، ہم نے ان کے ماضی کو بھی دیکھا، حال کو بھی دیکھا، ہم نے اس پیغمبر کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس کی صداقت پر، سچائی پر، دیانتداری پر، امانت داری پر ہم نہیں دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔ اس پیغمبر نے ہمیں دعوت دی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اس نے بتایا ہاتھوں کے بنائے ہوئے یہ بت انسان کو کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتے۔ اس نے ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، رشتے ناتوں کو توڑنے سے بچنے کا حکم دیا، آپس میں خیر خواہی کا حکم دیا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ تعاون کا اس نبی نے ہمیں حکم دیا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور اس نبی پر ایک قرآن نازل ہوا۔ پھر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی، بڑی رقت کے ساتھ جب قرآن پڑھا تو اس وقت نجاشی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگ گئے، اور جو موجود تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سورہ مریم میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا تذکرہ سنا تو جیسے ہی حضرت جعفر کا بیان ختم ہوا تو نجاشی بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی ایمان لے آیا، اور اس نے کہا میں ان کو حوالے نہیں کروں گا۔ وہ جو مشرکین کے نمائندے تھے ان کو واپس بھیج دیا، اور ان صحابہ اکرام کا بڑا اکرام کیا، بڑا خیال کیا ان کو کہ جتنی تمہاری ضرورتیں ہوں گی انشاءاللہ میں پوری کروں گا، اور بڑی عزت کے ساتھ ان صحابہ اکرام کو وہاں رکھا۔ اور پھر جب نجاشی نے ایک موقع پر اپنے علماء کو بھیجا جو عیسائی علماء تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم جا کر حضور کو میرا سلام بھی کہو، اور حضور کے لیے ہدیہ بھی بھیجا، اور آپ علیہ السلام سے براہ راست شریعت کے احکامات تم لوگ سیکھو۔ جب یہ لوگ حضور کے پاس آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت کی، تو چونکہ ان میں اکثر علماء تھے
اور عیسائیت کا علم تھا، انجیل کا علم تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تلاوت ہو، امام الانبیاء قرآن پڑھیں، آج اگر کوئی قاری قرآن پڑھے انسان پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھ رہے ہوں اس وقت کیا حالت ہوگی؟ جب حضور نے قرآن پڑھا، اللہ نے قرآن میں 7ویں سپارے کے شروع میں تذکرہ کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے سنا وہ جو نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو ان سب نے کہا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آئے پس تو ہمیں لکھ دے گواہوں میں سے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، کیا بات کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، حالانکہ ہمارے پاس حق پہنچ چکا ہے، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیکوکار قوم کے ساتھ صالحین قوم میں اللہ ہمیں داخل کرے گا۔ اس طرح جتنے علماء آئے تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ نے کیا، پھر حبشہ میں دین اسلام کی دعوت پھیلنے لگ گئی اور لوگ کثرت کے ساتھ حبشہ میں ایمان لے کر آ گئے۔ تو یہ پہلی ہجرت تھی جسے کہا جاتا ہے ہجرت الی الحبشہ۔ تو یہ صحابہ اکرام وہیں پر تھے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اب یہ نبوت کا 5واں سال، 6واں سال چلتا رہا، لوگ جوق در جوق ایمان لے کر آ گئے۔ میں نے واقعہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ ان دو کبار حضرات کے ایمان لانے سے اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک تقویت عطا فرمائی اور باقاعدہ پھر بیت اللہ میں نماز ادا ہونا شروع ہو گئی۔ جب نبوت کا 7واں سال آیا، بعثت کا 7واں سال، اب چونکہ مسلمان بڑھتے جا رہے تھے تو ان بدبختوں نے اس موقع پر ایک شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو محصور کرنے کا ایک ظالمانہ آپس میں ایک معاہدہ طے کیا۔ یہ جتنے بڑے مشرکین تھے 7 نبوی میں یہ لوگ بیٹھے، انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتے بڑھتے زیادہ ہو گئے، حبشہ میں بھی مسلمان پھیل گئے، اور جو اسلام لے کر آتا ہے وہ دوبارہ معاذ اللہ کافر نہیں ہوتا، تو کیا کیا جائے؟ تو یہ سارے مشرکین بیٹھے، انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ آج کے بعد بنو ہاشم کے ساتھ، بنو مطلب کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، یعنی نہ کوئی ان کے ساتھ نکاح کرے گا، نہ کوئی بیع و شراء کرے گا، نہ کوئی معاملات کرے گا، نہ کوئی ان کو شادی بیاہ میں دعوت دے گا، نہ کوئی ان کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا، سفر میں معاملات میں کوئی لین دین نہیں ہوگی، اور یہ لوگ اسی گھاٹی میں رہیں گے۔ دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس کو کہا جاتا ہے شیب ابی طالب، یعنی وہ گھاٹی، اس گھاٹی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام 3 سال رہے ہیں۔ انہوں نے یہ معاہدہ لکھ کر اور اس کو بیت اللہ کے اندر لگا دیا تھا کہ کوئی بھی بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کے ساتھ معاملات، نکاح، بیع و شراء کوئی نہیں کرے گا، اگر کوئی کرے گا تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ہم ایسے آدمی کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے۔ تو اب مشرکین کا غلبہ تھا ابتدا میں، تو سب نے مسلمانوں کے ساتھ قطع تعلقی کر دیے۔ تو یہ جو 3 سال تھے، یعنی نبوت کے 7ویں سال سے لے کر نبوت کے 10ویں سال تک 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کی بیٹیاں اور یہ ایمان لانے والے غریب صحابہ، نادار فقراء، انہوں نے 3 سال اس گھاٹی میں گزارے، وہیں کھانا، وہیں پینا، وہیں قضائے حاجت، وہیں زندگی گزری ہے، اور بڑے سخت ایام تھے یہ۔ یعنی ان ایام کی صعوبت، تکلیفوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دن بھی آتے تھے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ فرمایا ایک دفعہ پیشاب کر رہا تھا تو اچانک ایک چمڑے پر نظر پڑی، تو میں نے وہ چمڑا لیا، اس کو پانی سے دھویا، پھر میں نے اس کو پتھر پہ رکھا اور دوسرے پتھر سے اس کو پیسا۔ جب وہ بالکل برادہ بن گیا تو پھر میں صبح صبح لے لیتا اور اس چمڑے کو، برادے کو یوں پھانک لیتا، اوپر سے پانی کا گھونٹ پی لیتا۔ اس طرح ہم نے یہ ایام گزارے۔
یعنی چمڑے کو پیس کر اس کو برادہ بنا کر اوپر سے پانی کے گھونٹ پی کر اس وقت انہوں نے یہ ایام گزارے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے تھے ایسا دور بھی ہم پر گزرا کہ ہم نے ببول کے پتے کھائے، کیکر کے پتے ہم لوگوں نے کھائے۔ جب ہم میں سے کسی کو قضائے حاجت آتی تھی وہ اتنی سخت ہوتی تھی جس طرح اونٹ اور بکری کی کہ وہ آپس میں جڑی بھی نہیں ہوتی تھی، چکناہٹ نہیں ہوتی تھی، ہر ایک بالکل الگ الگ۔ کہ لوگ آج ہمیں تانا دے رہے ہیں لیکن ہمارا ابتدائی وقت تو یوں گزرا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 سال ظلم و ستم کے، تکلیف اور آزمائشوں کا دور تھا، یہاں تک کہ ایک موقع پر حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لے کر آیا تو ان ظالموں نے اندر لے جانے نہیں دیا، منع کر دیا کہ مت لے کر جاؤ گے، لے کر گئے تو ہمارا تم سے بھی بائیکاٹ ہوگا، کوئی بھی تم سے لین دین نہیں کرے گا۔ تو ان دنوں میں نہ کوئی کسی کھانے کو اندر لے جانے دیتے تھے، نہ کوئی تعاون اندر لے جانے دیتے تھے، تو بڑی مشقت کے ساتھ حضرات صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سال گزارے۔ 3 سال منہ سے بولنا آسان ہے، آج میں اور آپ 3 دن کسی ایک کمرے میں گاٹھی میں نہیں گزار سکتے۔ ایئر کنڈیشن کمرہ ہو، ساری سہولتیں موجود ہوں، 3 مہینے کے لیے اندر بند کر دیا جائے ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں عرب کی تپتی ہوئی گرمی، سنگلاخ وادیاں، کھانے کے لیے کچھ نہ ہونا، ایک صحرا کے اندر قید ہونا اور 3 سال تک ہونا، لقمے لقمے کے لیے ترس جانا، بچوں کے لیے پانی کی بوند بوند میں ترس جانا، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی۔ لیکن کیا ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا ایمان تھا حضرات صحابہ کا۔ اس 3 سال میں ایک واقعہ نہیں سامنے آیا، نہ تاریخ کی کسی کتاب میں کہ کسی صحابی نے ایمان چھوڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی کوئی بات آئی ہو۔ آپ نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ یہ 3 سال گزارے، یہاں تک کہ نبوت کا 10واں سال شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس 3 سال تک حضور کے ساتھ رہے۔ ابو طالب کی بھی بڑی قربانی تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی قربانی کہ عرب کی مالدار خاتون تھی، دولت اور پیسے والی تھی، لیکن جب آپ علیہ السلام پر ایمان لایا تو انہوں نے ساری دولت حضور پہ قربان کیے۔ حالانکہ اچھی زندگی گزارنے والی تھی، بڑی سہولت پسندی والی تھی، لیکن حضور کے خاطر 3 سال یہ بھی شیب ابی طالب میں رہی، یہاں تک کہ جب نبوت کا 10واں سال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ تم جا کر ان کو کہو وہ جو صحیفہ تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے، دیمک نے اس کو بالکل چاٹ دیا ہے، اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، صرف اللہ کا نام باقی ہے، بِاسْمِکَ اللہم، اس کے علاوہ سب دیمک نے اس کو ختم کر دیا، جو تمہارا معاہدہ لٹک رہا تھا وہ باقی نہیں ہے۔ اس دوران کچھ قریش کے لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی ان لوگوں کو، ابو جہل کو اور دیگر کفار مکہ سے کہا کہ بس کرو، اتنا ظلم و ستم نہ کرو کہ بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، 3 سال سے وہاں قید ہیں، نہ کھانا پینا نہ باہر نکلنا، بس کرو اب ظلم بند کرو۔ تو چند لوگ بھی کھڑے ہو گئے، اللہ نے ان کے دلوں میں بھی محبت ڈالی۔ ادھر سے ابو طالب حضور کے چچا بھی گئے کہ میرا بھتیجا کہتا ہے جو تم نے معاہدہ لٹکایا تھا، انہوں نے بیت اللہ کے اندر لٹکایا تھا کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، کہا میرے بھتیجے محمد نے کہا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ کر ختم کر دیا، صرف اللہ کا نام باقی ہے، باقی کچھ نہیں باقی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا محمد کہہ رہے، محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اگر یہ بات ٹھیک نہ ہوئی جو محمد نے کہی ہے تو میں محمد کو خود پکڑ کے تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تمہاری مرضی ہے، تم اس کو قتل کر دو، تم اس کو قید کر دو، میں تم سے نہیں پوچھوں گا۔ اور اگر میرے بھتیجے نے جو کہا وہ سچ ہو کہ دیمک نے سب معاہدے کو کھا لیا ہو تو تم ہمیں اس مصیبت پریشانی سے نکال دو۔ ابو جہل اور یہ جتنے کفار تھے خوش ہو گئے کہ وہ تو سمجھتے تھے دیمک کہاں کھایا ہوگا، 3 سال میں وہ تو چمڑے پہ لکھا ہوا معاہدہ ہے، دیمک کہاں اثر کرے گا۔ انہوں نے کہا ضرور یہ بات جھوٹ ہوگی۔ سب خوش ہو گئے کہ ابو طالب
اور قریش کے لوگ محمد کو معاذ اللہ ہمارے حوالے کریں گے، ہم ان کو قتل کر دیں گے، تو سارے خوشی خوشی گئے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور اندر کا دروازہ کھول کر اندر پہنچے تو دیکھا واقعی دیمک نے سب کو کھا لیا تھا، صرف اللہ کا نام بِاسْمِکَ اللہم باقی تھا، باقی کچھ باقی نہیں تھا۔ تو اب وہ سب چونکہ پابند تھے بات کے، تو سب نے کہا ابو طالب سے تمہارے بھتیجے نے سچ کہا۔ اس طرح 3 سال کے بعد پھر آپ علیہ السلام اور صحابہ اکرام اس گاٹھی سے باہر نکلے، تو اب نبوت کا 10واں سال ہو گیا تھا۔ تو 3 سال اس میں رہے تھے، نبوت کے 7ویں سال سے لے کر نبوت کے 10ویں سال تک۔ 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے، اب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بڑی تھی۔ جیسے باہر آئے تو پہلے ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی نبوت کے 10ویں سال میں حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ یہ اگرچہ ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن یہ ہر موقع پر آپ علیہ السلام کا دفاع کرتے تھے۔ جب بھی مشرکین کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی، یہ حضور کے ساتھ کھڑے رہتے، تو مشرکین ان کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو کوئی اور تکلیف زیادہ نہیں دیتے تھے کہ بھئی ان کا چچا تو ہمارے ساتھ ہے۔ حضور ان کے پاس گئے تھے ان کو دعوت دینے۔ جب ابو طالب کا آخری وقت تھا، یہ حضرت علی کے والد ہیں، آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے، چچا جان تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دوں گا۔ حضور ان کے قریب گئے، چچا کلمہ پڑھنا چاہ رہا تھا، مسلمان ہونا چاہ رہا تھا، لیکن یہ سب بڑے بڑے کفار بدبخت، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، ولید تھا، یہ سارے اس موقع پر موجود تھے۔ ان سب نے کہا ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین کو قبول کرتا ہے؟ باپ دادا کا دین چھوڑے گا، بھتیجے کا دین قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ چچا جان تم میرے کان میں پڑھ لو، میرے کان میں تم کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دوں گا کہ میرا چچا مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن ان کفار بدبخت کی وجہ سے ابو طالب ایمان نہ لایا۔ آخر اس نے کہا میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر مرتا ہوں، عبد المطلب کا دین جو باپ دادا کا تھا میں اسی پر مرتا ہوں، میں یہ دین قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ایمان نہ لایا۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت میں نازل فرما کر ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ یقیناً آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہو، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، وہ خوب جاننے والا ہے کہ کس کو ہدایت عطا کرنی ہے۔ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ دیکھیں پیغمبر کے ہاتھ میں بھی کسی کو ہدایت دینا نہیں ہوتا۔ اگر پیغمبر کے اختیار میں ہوتا کسی کو مسلمان کرنا تو ابراہیم علیہ السلام کا والد کفر کی حالت میں موت نہ آتی، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، سب کی موت کفر پہ آ رہی ہے۔ اللہ ہدایت دینے پر آئے۔ فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ، ہر قسم کو ظلم و ستم کیا فرعون نے۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ جو ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوکتا تھا، جو بھی ایمان لے کر آتا تھا تو فرعون اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھوک دیتا۔ حضرت آسیہ پہ اس نے بڑا ظلم کیا، لیکن فرعون کا ظلم و ستم حضرت آسیہ کو ایمان سے ہٹا نہ سکا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ تحریم میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، بیان کیجئے ان کے سامنے مثال فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ سے کہا اے اللہ تو میرے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے فرعون سے اس کے کارندوں سے نجات دے، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ جب فرعون ان کو شہید کر رہا تھا، حضرت آسیہ کو لٹایا ہوا تھا، ان کا چہرہ اپنے محل کی طرف کیا تھا کہ تو میرے اوپر ایمان نہیں لائی، ایسا خوبصورت محل تیرے ہاتھ سے چلا گیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے اس سے بہتر محل عطا فرما۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے، جنت میں جو اللہ نے خوبصورت محل حضرت آسیہ کے لیے تیار کیا تھا اللہ نے وہ آنکھوں کے سامنے لے آیا۔ تو ناز و نعمت میں پلنے والی حضرت آسیہ، لیکن ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوک دیے، اس بدبخت نے کھال اتارنا شروع کر دی تھی، لیکن حضرت آسیہ نے ایمان نہیں چھوڑا۔
تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک طرف فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لے آئیں، دوسری طرف دیکھیں نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویاں۔ قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، مثال بیان کیجئے ان کے سامنے ان عورتوں کی کہ جو کفر میں مری ہیں، وہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک صالح بندے پیغمبروں کے نکاح میں تھیں، لیکن فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس نہیں ان کو کوئی نفع دے گی اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بھی۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ ابو طالب بھی ایمان نہ لایا اور اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا کہ ابو طالب ہر موقع پر آپ کا دفاع کرتا تھا۔ پھر 3 دن گزرے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی گھر والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ دونوں ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ گھر میں حضرت ختیجہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں اور اپنا سارا مال اسلام کی آبیاری میں قربان کیا۔ حضرت ختیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں وہ بیوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت ختیجہ سے عطا کیے۔ آپ کی کسی اور بیوی سے آپ کی اولاد نہیں، سوائے ماریہ قبطیہ جو آپ کی باندی تھی، ان سے آپ کا بیٹا ابراہیم۔ آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سب اولاد حضرت ختیجہ سے۔ تو حضرت ختیجہ کا بھی 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا، اسی نبوت کے 10ویں سال۔ تو حضور نے فرمایا عام الحزن، یہ غم کا سال ہے، یہ بڑے غم کا سال ہے کہ اس سال میں چچا کا بھی انتقال ہو گیا اور رفیقہ حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت ختیجہ حضور کے وہ گھر والی ہیں، ایک موقع پر حضرت ختیجہ سالن لا رہی تھی، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ جب ختیجہ آئے اس کو سلام کہنا، اللہ کی طرف سے بھی ختیجہ کو سلام ہے، جبرائیل کی طرف سے بھی ختیجہ کو سلام۔ حضور کی سب بیویوں میں سب سے بڑی خصوصیت جنہیں اللہ کا سلام دنیا میں آیا ہے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ، جو اسلام کے لیے جتنی قربانی دیتا ہے اللہ اتنی عزت دیتا ہے۔ سب سے بڑی قربانی حضرت ختیجہ نے دی، حضور کے ساتھ اپنی زندگی کے 25 سال گزارے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت ختیجہ زندہ رہی آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ آپ نے 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک اپنی زندگی کے 25 سال حضرت ختیجہ کے ساتھ گزارے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی موقع پر بکری ذبح کرتے تو آپ حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھی بھیجتے تھے۔ حضرت ختیجہ تو دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن حضرت ختیجہ کی جو سہیلیاں تھیں آپ بکری ذبح کرتے تو ان کے ہاں بھی گوشت بھیجتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ حضرت ختیجہ کا بڑا تذکرہ کرتے، یعنی وہ تو بوڑھی عورت تھیں، بڑھاپے میں انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر تقریباً 65 سال ہو گئی تھی۔ 40 سال کی عمر میں حضور کے نکاح میں آئیں، بیوہ بھی تھیں، 25 سال گزارے تو 65 سال ہو گئی۔ مقصد تھا اللہ نے آپ کو اس کے بدلے دوسری بیویاں عطا فرمائیں، عمر بھی کم تھی، اللہ نے حسن و جمال بھی ان کو دیا تھا، لیکن آپ حضرت ختیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ختیجہ تو ختیجہ تھی، ختیجہ تو ختیجہ تھی، تم اس کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ فرمایا اللہ نے مجھے اولاد ان کے ذریعے دی۔ فرمایا سب سے پہلے جو میرے اوپر ایمان لے کر آئیں وہ ختیجہ تھی، اور سارا مال جنہوں نے اسلام کی آبیاری میں قربان کیا وہ ختیجہ تھی۔ حضور پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے آپ کو تسلی دینے والی حضور گھر آئے، فرمایا زملونی زملونی، کمبل اوڑھ دو مجھے سردی لگ رہی۔ آپ کانپ رہے تھے، نبوت کا بوجھ تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے مجھے اپنے اوپر ڈر لگنے لگا۔ حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دی تھی کہ آپ پریشان نہ ہو، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انہا لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔
آپ تو صلہ رحمی کرتے ہو، غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، پریشانیوں میں ہو، ان کا ساتھ دیتے ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ نبوت کے 10ویں سال میں آپ کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد آپ علیہ السلام کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ نبوت کا 10واں سال چل رہا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے لیے حکم تھا طائف میں جا کر دعوت دینے کا۔ حضور نے جب مکہ کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ تو ایمان لے کر نہیں آ رہے، تو آپ علیہ السلام اب طائف گئے۔ مکہ سے طائف ایک بڑا طویل سفر ہے، ایک لمبا سفر ہے۔ حضور نے وہ سفر طے کیا۔ آج کوئی گاڑی میں بھی جائے، روڈ بنے ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، تب بھی طائف پہنچتے پہنچتے تقریباً 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ آج بھی لگتا ہے۔ گاڑی 120 کی رفتار میں جا رہی ہے۔ اندازہ کرو اس وقت جب نہ سڑکیں بنی ہوئی تھی نہ روڈ تھے، سنگلاخ وادیوں کا سفر تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے کیا اور پیدل طے کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹھے تھے۔ جب آپ طائف میں پہنچے، وہاں کے سرداروں کو دعوت دی، بجائے یہ کہ وہ ایمان لاتے، ایک بدبخت سردار نے کہا کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ معاذ اللہ، آپ کو نبی بنانا تھا، کوئی اور نہیں تھا جو آپ کو نبی بنایا؟ ایک نے کہا نبی وہ ہوتا جس کے بعد دولت پیسہ ہوتا، جس کا عہدہ اور منصب ہوتا، تیرے پاس کیا ہے؟ یعنی جس کے پاس گئے انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر ان ظالموں نے اوباشوں کو مقرر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جائیں، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے کہ حضور علیہ السلام کو وہاں سے نکالنے کے لیے کہ آپ نکلو یہاں سے، تو پتھر مارے گئے۔ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زخمی ہو گیا۔ حضرت زید نے بڑا دفاع کیا، جہاں سے کوئی پتھر آتا حضرت زید آگے کھڑے ہو جاتے، کسی پتھر کو اپنے سینے پہ لیتے، کسی کو جسم پہ لیتے۔ حضرت زید کو یہاں تک کہ شرمگاہ پہ بھی پتھر لگے، لیکن جہاں تک ہو سکا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ جب آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے، ہاتھ بھی زخمی، پاؤں بھی زخمی، آپ کے جوتے مبارک میں بھی خون آ گیا تھا، اس حالت میں جو آپ کی جان کے دشمن تھے عتبہ اور شیبہ، جب انہوں نے دیکھا تو وہاں ایک باغ تھا، ان کا باغ انگور کا تھا۔ جان کے ان دشمنوں کو بھی ترس آ گیا کہ اتنا بے تحاشا آپ علیہ السلام کو انہوں نے مارا۔ تو ان کا ایک غلام تھا عداس، انہوں نے کہا محمد کے لیے پانی اور انگور لے کے جاؤ۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے، عداس انگور توڑ کے لایا اور ایک پلیٹ میں لے کر آیا، حضور کے سامنے رکھا۔ آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کھائیے۔ حضور نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کا دانہ توڑا۔ عداس چونکہ مسلمان تو تھا نہیں، نینوا کا رہنے والا تھا، جب اس نے حضور کی زبان سے بسم اللہ سنا تو ایک دم حیرت میں پڑ گیا کہ لوگ تو رحمان رحیم کا تذکرہ نہیں کرتے۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ آپ نے اپنی دعوت کا تذکرہ کیا، کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے کہا وہاں تو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے، وہ تو میرے بھائی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ حضرت یونس کو جانتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کا پورا تذکرہ کیا، پورا واقعہ سنایا۔ وہ بڑا متاثر ہوا، واقعی یہ پیغمبر ہیں، ورنہ اتنی تفصیلات، واقعی کی اتنی جزیات کس کو پتہ ہے؟ اسی موقع پر عداس مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما، پیشانی کو چوما، آپ کے پاؤں کو بھی چوما۔ وہی جو عتبہ تھے انہوں نے دیکھا، کہا دیکھو یہ تو محمد کا بڑا گرویدہ ہو گیا، اسی وقت ایمان لے کر آ گیا۔ تو عداس جب ان کے پاس واپس آیا، انہوں نے کہا کیا محمد نے جادو کی ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ جب عداس مسلمان ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے چند دانے کھائے، آپ خوش ہو گئے کہ میرا طائف آنا خالی نہیں ہوا، فضول نہیں گیا، بے فائدہ نہیں ہوا، عداس تو ایمان لے کر آ گیا۔
یعنی اتنا طویل سفر کر کے آپ کو تکلیفیں ہونے کے باوجود آپ نے اس پر خوشی کا اظہار اس اعتبار سے کیا کہ چلو میرے یہ جو سفر تھا یہ کارآمد ہوا، ایک آدمی ایمان لے کر آ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آئے ہیں۔ یہ طائف کا واقعہ حضور کی زندگی کا بڑی آزمائش کا واقعہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا احد سے زیادہ بھی کبھی آپ کو زندگی میں تکلیفیں آئی ہیں؟ یعنی سب سے زیادہ تو احد میں آئیں کہ احد میں آپ کے 2 دندانے مبارک شہید ہو گئے، خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں لگ گئیں، آپ کے جسم سے چہرے سے خون بہنے لگا، کیا اس سے زیادہ بھی کبھی آپ پر آزمائش آئی ہے احد سے زیادہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کو یاد کیا۔ آپ نے کہا ختیجہ، میرے اوپر جو سب سے زیادہ آزمائشیں آئی تھی وہ واقعہ تھا کہ جب میں نے ان کو دعوت دی تھی، اس موقع پر جب آپ علیہ السلام کو پتھر لگے، زخمی تھے، تو آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت میں تذکر ہے فَإِذَا أَنَا بِصَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، پس میں پہنچا ایک بادل نے میرے اوپر سایہ کیا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرَائِیل، آپ علیہ السلام نے یوں چہرہ اٹھایا، بادلوں میں جبرائیل امین تھے، فَنَادَانِي، جبرائیل نے مجھے پکارا، فقال ان اللہ قد سمع قول قومک وما ردوا علیک، اللہ نے آپ کے قوم کی بات بھی سنی، آپ نے جو قوم کو دعوت دی اللہ نے وہ بھی سنا، قوم نے جو آپ کے ساتھ رویہ کیا، آپ کو تکلیفیں دی، رب العالمین نے وہ بھی دیکھا، وقد بعث الیک ملک الجبال لتأمره بما شئت فیہم، اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اس کو حکم دو، جو حکم دو یہ پہاڑوں کا فرشتہ اس کو پورا کرے گا۔ فنادانی ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ آیا جس کے سپرد کائنات کے سب پہاڑ ہیں، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور فرماتے ہیں فسلم علیہ ثم قال یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک، اللہ نے آپ کی بات بھی سنی جو آپ نے قوم کو دعوت دی، وانا ملک الجبال، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، وقد بعثنی ربک الیک، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا، لتأمرنی بامرک، میں آپ کے حکم کی اطاعت کروں گا، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، آپ حکم دو میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان جتنے ہیں ان سب کو مسل دوں، ملیا میٹ کر دوں، صفحہ ہستی سے مٹا دوں، جس پیغمبر کے ایک اشارے پر سب دنیا سے مٹ سکتے تھے، لیکن اللہ نے تو آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے تو حضور کو رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو حضور نے بد دعا نہیں فرمائی، ان کے ہدایت کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، پھر اللہ نے طائف کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی اور بہت سارے لوگ ایمان لائے، اور آج تک طائف کے اندر وہ ایک ایمان کا مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے، آج بھی طائف مسلمانوں کے ساتھ آباد ہے، آج بھی وہ مسجد موجود ہے، وہ باغ کا وہ نقشہ موجود ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام ٹھہرے تھے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ نبوت کا 11واں سال تھا کہ جب آپ علیہ السلام ان حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد یہاں گئے اور یہاں کے لوگوں کو آپ علیہ السلام نے دعوت دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑی آزمائش تھی، طائف کا یہ واقعہ۔ جب حضور وہاں سے اب مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے تو ان بدبختوں نے، جتنے مشرکین تھے، ان سب نے آپ کا داخلہ منع کر دیا تھا، کہا کوئی محمد کو اب پناہ نہیں دے گا، مکہ میں اندر آنے نہیں دے گا، کوئی پناہ نہیں دے گا۔ 3 سال تو پہلے آپ نے گزار دی شیب ابی طالب میں، ابھی رہا ہوئے طائف تک گئے، وہاں سے واپس آ رہے، انہوں نے کہا کوئی پناہ نہیں دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنا چاہ رہے تھے کیونکہ طائف کے لوگوں نے بھی پناہ نہیں دی، ایمان نہیں لایا، تو اب حضور واپس آنا چاہ رہے لیکن سوچنے لگے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے میں کس کی پناہ میں ہوں گا، کہ ان لوگوں نے تو منع کر دیا کوئی پناہ نہ دے۔ تو اس موقع پر ایک شخص تھا مطعم ابن عدی،
मुतइम इब्न अदी, इसने अपने कौम के लोगों को, ख़ानदान वालों को लिया और इसने कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को पनाह दूंगा। ये ईमान तो नहीं लाया था, लेकिन इसने कहा कब इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। कौम और ख़ानदान के लोग लाए, बैतुल्लाह में आया, इसने ऐलान किया मैं हुजूर को पनाह दूंगा, आज के बाद इनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि चचा का तो इंतकाल हो गया, जो साथ देने वाला था अबू तालिब वो तो दुनिया से चला गया। फिर मुतइम बिन अदी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत ज़ैद को पनाह दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस एहसान का भी तज़किरा करते थे। बदर के मौके पर जब कैदी बना के लाए गए 70 कुफ़ार, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुतइम इब्न अदी होते और वो मुझे कहते कि इनको आज़ाद कर दो तो मैं इनको आज आज़ाद कर देता, लेकिन मुतइम बिन अदी नहीं। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जब ये वापस आ रहे थे मक्का की तरफ, तो रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। यही नबूवत का भी 11वां साल है। रास्ते में हुजूर एक जगह फजर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम पढ़ा रहे हैं, हज़रत ज़ैद साथ हैं। तो नमाज़ ख़त्म हुई, आप अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत कर रहे थे, जिन्नात की एक जमात वहाँ से गुज़री है। उन्होंने जब आप अलैहिस्सलाम का कुरान सुना है, मुख्तलिफ़ मौक़े पर जिन्नात ने हुजूर का कुरान सुना, लेकिन एक बड़ी जमात इस वक्त मुसलमान हुई है। आज भी मस्जिद हराम के साथ एक मस्जिद है, मस्जिद जिन उसको कहते हैं, बिल्कुल मस्जिद हराम मक्का में है। तो वहाँ से अगर पैदल भी कोई जाए 4 से 5 मिनट का रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ रहे थे तो जिन्नात की ये जमात वहाँ से गुजरी, एक दूसरे से कहने लगे कि खामोश हो जाओ, कुरान सुनो। तो सब सुनने लग गए। कुरान करीम में 26वें सिपारे में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का तज़किरा फरमाया है, वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान। जब जिन्नात की एक जमात वहाँ से गुजरी और वो कुरान सुनने लग गए, फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू, जब ये सब हाजिर हुए तो कहने लगे खामोश हो जाओ। फ़लम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन, जब नमाज मुकम्मल हो गई फिर ये लोग वहाँ से लौटे, अपनी कौम को डराने लगे और ये कहने लगे क़ालू या क़ौमना, जिन्नात ने अपनी जमात से कहा ए हमारी कौम, इन्ना समिअना किताबन उनज़िला मिन बादि मूसा, यकीनन हमने एक ऐसी किताब सुनी है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो नाजिल की गई, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, जो पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, यहदी इलल हक़, हक़ की तरफ रहनुमाई करने वाली है, व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम, सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाली है। या कौमना अजीबु दाई अल्लाह, ए हमारी कौम तुम कबूल करो अल्लाह की तरफ दावत देने वाले की पुकार को, व आमिनू बिही, पैगम्बर पर ईमान लेकर आओ, यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, वल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और वो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से नजात दे देगा। अब जिन्नात की पूरी जमात मुसलमान हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खुशी हुई कि ताइफ वाले तो ईमान न लाए लेकिन अब्दास ईमान लेकर आ गया, और इधर जब जिन्नात की जमात ईमान लेकर आ गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े लोग ईमान लेकर आ गए। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर ये मक्का में दाखिल हुए हैं। मुतइम इब्न अदी ने आपको पनाह दे दी थी। अब ये नबूवत का 11वां साल मुकम्मल हो गया।